اور بھائی صحابہ قرآن جانتے تھے بہتر یا آپ بہتر جانتے ہیں؟ میری طرف دیکھیں محمد عدنان، جی جی میں آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں۔ صحابہ بہتر قرآن جانتے تھے یا ابن تیمیہ اور آپ بہتر جانتے ہیں؟ صحابہ کے جائیں، کیونکہ صحابہ کے استاد تو اوکے رسول کریم صلی اللہ علیہ سن لو، وسلم ہیں، اور میرے سن لو۔ نبی کے استاد اللہ رب العالمین ہیں۔ ہاں، اللہ کو انہوں نے استاد بنا دیا، حالانکہ یہ اسماء اللہ توقیفیہ ہوتے ہیں، استاد نہیں ہے؟ نہیں اللہ اکبر، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استاد نہیں ہے اللہ رب العالمین۔ نہیں اللہ وعلمک ما لم تکن تعلم، معلم ہے، تعلیم ہے، استاد اور اسماء اللہ توقیفی ہوتے ہیں، اللہ کے لیے ہر لفظ جو دل میں آیا استعمال نہیں کر سکتے، اللہ استاد ہے، نہیں، یہ انسانوں کے لیے استاد استاد جس سے آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ آپ کا استاد ہے۔ یہ توقیفی ہے، توقیفی آپ سمجھیں اپنے اساتذہ سے چلو پوچھیں۔ یہ علیحدہ موضوع ہے، ہم اس کو نہیں چھڑیں گے، یہ پھر کسی موقع پر، آج صرف دعا یہ پر رہتا کتاب ہے ہے، دعا۔ یہ کتاب ہے تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس، جمعہ مجد الدین محمد ابن یعقوب الفیروزآبادی صاحب القاموس المحیط، متوفى سنہ 817۔ یہ مجتہد بھی ہے، لغوی بھی ہے، مفسر بھی ہے، اور شوافع سے ہے، اور آپ کے جماعت اس سے تعلق رکھتا ہے، جماعت اشاعرہ سے۔ یہ تفسیر ابن عباس کے اقوال ہیں۔ سن 1992 میں یہ کتاب دارالکتب العلمیہ میں چھپی ہے۔ اس آیہ کے متعلق دیکھیں ابن عباس، ان کی اپنی کتاب میں موجود ہے، بخاری میں ہے کہ نہیں؟ اب محمد عدنان بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس کو گلے لگایا اور کہا اللہم علمہ الکتاب، ہے بخاری میں، حدیث نہیں ہے؟ ہاں، بالکل۔ اس کا کیا مطلب ہے اللہم علمہ الکتاب؟ اللہ استاد ہے، اور کیا؟ اس کا مطلب یہ اللہ استاد ہے، اللہم علمہ الکتاب، گلے لگا کے ابن عباس کو دعا دی اللہم علمہ الکتاب، اس کا مطلب اللہ استاد ہے؟ ترجمہ کرو اللہم علمہ الکتاب، نہیں آتا ترجمہ؟ آپ ایسے کہہ رہے طالب علم ہے اور ترجمہ نہیں آتا؟ اللہم علمہ الکتاب، سوری آواز کٹ رہی ہے آپ کی۔ اللہم علمہ الکتاب، اللہ آپ کو کتاب کا علم عطا فرمائے۔ جی جی ابھی آواز آئی آپ کی۔ کس اللہ آپ کتاب کو کی بات ہو رہی ہے؟ علم عطا فرمائے۔ کس کتاب کی بات ہو رہی ہے؟ قرآن کریم کی، ہاں، قرآن کریم کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مستجاب ہے یا مردود ہے؟ کٹ رہی تھی، ابھی آواز آئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مستجاب ہے یا مردود ہے؟ نبی کی دعا مستجاب ہے یا مردود ہے؟ مستجاب ہے، کیوں؟ پھر اس کا مطلب ہے ابن عباس کو تفسیر آتی ہے، صحیح ہے؟ ابن عباس کو تفسیر آتی ہے یا نہیں آتی؟ ابن عباس کے لیے اللہ کے نبی نے دعا کی تھی، اس لیے وہ مفسر قرآن بنے۔ چلے ٹھیک ہے، یہ دیکھو عزیزو، والذین تدعون من دون اللہ ما یملکون من قطمیر، ابن عباس کا تفسیر، والذین تدعون ای تعبدون، تعبدون نہ پکارنا بھائی، من دونی اللہ کے سوا جو ہیں، ما یملکون من قطمیر، پھر فرما وَإِن تَدْعُوهُمْ یعنی الآلہہ، الآلہہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، یعنی وہ جو آپ کے مکے والوں کے خدائے ہیں۔ تدعونا سے مراد پکارنا نہیں ہے بھائی، جس کو بھی تم پکارو مشرک ہو گئے۔ اب بھائی آپ نماز پڑھتے ہو؟ اور نماز پڑھتے ہو؟ جی الحمدللہ، ذرا تحیات پڑھ کے، الحمدللہ۔ تحیات ذرا پڑھ کے سنانا۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ایھا النبی، السلام علیکہ ایھا النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی ای حرف ندا ہے یا نہیں ہے؟ جی جی ای حرف ندا، ہاں حرف تنبیہ۔ اگر ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے تو اس کے السلام علیکہ ایو، ایو معاف کیجئے، ایو حرف ندا نہیں ہے، ایو حرف ندا نہیں، ایو، ایو خود منادا ہے، ہاں حرف ندا ہے، نبی اس سے بدل ہے، لیکن ایو، ایو مضموم ہے، ایو مضموم ہے، مطلب تو نہیں کہ اس لیے کہ منادا ہے، اور بھائی حاضر ناظر ہونا الگ بات ہے۔ کہ اللہ کے نبی حاضر ناظر ہیں۔ ہاں جی، آپ جب کہتے ہو کہ پکارنا ہی شرک ہے، دیکھو بھائی اب حاضر ناظر کا الگ مسئلہ ہے، آپ کہتے ہو کہ کسی کو پکارو تو شرک میں نے آپ سے ہے، سوال مردے کو پکارو شرک ہے، اللہ کے آپ کی ہر نماز شرک ہے، دعائیں کرنا جائز نہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعائیں آپ نے کرنا کہا جائز نہیں۔ دیکھو نہیں 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 جس طرح آپ نے کہا پکارنا اللہ رب شرک ہے، العالمین قرآن میں فرماتے ہیں، دیکھیں آپ فرما رہے ہیں بھائی یا ایھا صاحب، الناس لوگو ضرب مثل۔ جی جی اور بھائی آپ نے فرمایا، ابھی ایک آیت کی بات کرتے ہیں نا، دوسری آیت کی طرف جاتے ہیں، ان الذین تدعون، جی بالکل، اس آیت تو پہ آئیں آپ۔ ابن عباس کی مومن کی تفسیر آیت سے نمبر 60 ہے۔ ثابت ہو گئی نا کہ آپ کی تفسیر باطل ہے،
تدعون سے کیا مراد ہے؟ تعبدون. جی تفسیر کے بعد میں آپ کہہ رہے تھے ترجمے فرق، میں کہہ رہا ہوں عربی کا ترجمہ کیا کوئی بدلے گا؟ آپ عربی کا ترجمہ بتائیں کدھر بدلے؟ ترجمہ غلط کر رہے ہو نا. تدعون سے اگر تم پکارنا مراد لوگے کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکار لیے تو وہ مشرک بن گئے، تو آپ کی نماز شرک ہے. لیکن اس کا مطلب پکارنا نہیں ہے. اللہ کے علاوہ اگر کسی دوسرے کو تم عبادت کرو، تم غلط ترجمہ کر رہے ہو. آیا کہ غلط ترجمہ کر رہے ہو بھائی؟ اچھا میں آپ کو کہتا ہوں، آپ دیکھیں سورہ حج آیت نمبر 73، اللہ رب العالمین ادھر بھی فرمانے ان الذین تدعون من دون اللہ، کہ اللہ کو چھوڑ کر جن جن ہستیوں کو تم پکارتے ہو، پکارنا عبادت تو نہیں اللہ نے لیا، فرمایا کہ وہ جن جن ہستیوں کو تم پکارتے ہو وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے. اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو وہ اسے چھڑا بھی نہیں سکتے. مدد چاہنے والے بھی کمزور ہیں اور جن سے مدد چاہی جا رہی ہے وہ بھی کمزور ہیں. تو ادھر بھی اللہ رب العالمین نے پکارنے ہی مدد لی ہے. اب سن لو اس کا بھی جواب سن لو. غلط ترجمہ کرو گے تو بھیا ہاں، اگر میں مثلا لا تقربوا الزنا، اگر ہم زنا کا مثلا کوئی غلط ترجمہ کرے کہ زنا سے مراد صلاۃ ہے، نماز ہے، نماز کے قریب نہ جاؤ، تو پھر وہ تو نماز ہی گناہ ہو جائے گا نا. تو اگر غلط ترجمہ کریں گے، غلط تفسیر کریں گے تو وہ لازمی بات ہے، وہ اس سے معنی کچھ اور بنے گا. خود ابن تیمیہ جو ہے آپ کا بڑا عالم ہے، آپ کا پیشوا ہے، آپ کی توحید آپ لوگوں نے پیغمبر سے نہیں ابن تیمیہ سے لیا. ہاں، کیونکہ پیغمبر کی تو کوئی حدیث آپ کے پاس نہیں ہے کہ ما سوى اللہ کو پکارنا شرک ہے. ابن تیمیہ کی باتیں ہیں، اس کی تفاسیر ہیں. بات ہی اللہ کے قرآن پہ شروع کی تھی. امام ابن تیمیہ کا تو میں نے حوالہ ہی نہیں دیا آپ کو. یہ سب ابن تیمیہ کے افکار ہیں، کسی ابن تیمیہ سے پہلے کسی نے یہ بولے نہیں، کسی کی تکفیر نہیں کی اس مسئلے پر. ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، اللہ کے علاوہ جو دوسرے ہیں وہ کسی ذباب کو، کسی مکھی کو نہیں بنا سکتے، ایک مکھی کو نہیں بنا سکتے. دیکھیں ابن تیمیہ کے خود مختلف کتابوں میں بار بار وہ کہتا ہے کہ دنیا کی بہترین تفسیر تفسیر طبری ہے، محمد بن جریر طبری. یہ آپ کے سامنے تفسیر طبری ہے، جامع البیان تاویل آیہ القرآن، تالیف محمد بن جریر الطبری، متوفی سنہ 310، چاپ دار ہجر. اس میں جلد نمبر 16 2001 میں چھپی ہے. اسی آیت کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں. سورہ حج، ان الذین یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. جو آیت آپ نے پڑھا اور ترجمہ کیا، اب دیکھو اس نے اس کا تفسیر کیا ان الذین تدعون من دون اللہ، تدعون من دون اللہ یقول ان جمیع ما تعبدون من دون اللہ. پکارنا حرام نہیں ہے بھائی، پکارنا مکروہ بھی نہیں ہے ما سوى اللہ کو. عبادت ما سوى اللہ کا وہ شرک ہے. آپ عربی لغت میں جائیں نا، عربی لغت کے کتب میں دعا عبادت نہیں ہے، دعا بھی عبادت ہے. دعا عبادت ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے. دعا کبھی پکارنے کے معنوں میں آتا ہے اور دعا کبھی عبادت کے معنوں میں آتا ہے. پکارنے کے معنوں میں رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا. یہاں پہ صرف پکارنے کے معنوں میں، صرف پکارنے کے معنوں میں، اور دوسرے مقامات پہ عبادت کے معنوں میں. اس طرح نہیں ہے کہ کسی شخص کو بھی پکارا آپ نے اس کی عبادت کی، اس طرح نہیں ہے. اگر دعا بات ہی نہیں میں نے کی نا، میں تو کہہ رہا ہوں ایک فوت شدگان کو آپ دعا کے لیے پکار رہے ہیں، کس طرح آپ خود فوت شدہ کو پکار رہے ہیں. بھائی ایوہ النبی کو پکارے نہیں ہے، السلام علیکہ ایوہ النبی نہیں، یہ ندا نہیں ہے السلام علیکہ ایوہ النبی. اللہ رب العالمین سے کہہ رہے ہیں ان کے اوپر سلامتی نازل فرمائے. السلام علیکہ ایوہ النبی. آپ کو نحو نہیں آتی؟ ایوہ منادہ یہاں پہ تو اللہ کو کہہ رہے ہیں نا، السلام آپ پر ہو اے نبی. کس کو خطاب کس سے ہے؟ ندا کس سے ہے؟ اللہ رب العالمین سے. نہیں، جھوٹ کہہ رہے ہیں. آپ جب آپ پر ہو شروع کریں گے نا السلام، ٹھیک ہے، عربی زبان میں اس کو التفات کہتے ہیں. عربی زبان میں آپ نے بلاغت پڑھی ہے، التفات کس کو بولتے ہیں؟ آپ کے لیے اور بھائی خطاب کس سے؟ السلام علیکہ ایھا النبی. خطاب مخاطب کون ہے یہاں پہ؟ آپ جب شروع اللہ رب العالمین سے مخاطب ہے. اس کو کہتے ہیں مکابرہ. اس کو کہتے ہیں نا آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہہ دینا کہ یہ دن نہیں یہ رات ہے، اس کو کہتے ہیں مکابرہ. خطاب کس سے؟ السلام علیکہ ایھا النبی. ترجمہ کرو ذرا. سر اللہ رب العالمین سے خطاب. نماز جب حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے ناموں میں سے ایک نام نبی ہے. اللہ کو انہوں نے آج استاد بھی بنا دیا شیعوں کی ضد میں،
اور اللہ کو نبی بھی بنا دیا. سر ہمیں موقع دیں تھوڑا سا. حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میرا دل کرتا ہے نا میں اللہ سے باتیں کروں تو میں اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں. جب میرا دل کرتا ہے اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں اللہ کی نماز پڑھتا ہوں. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز جب پڑھتا ہے وہ اللہ کے ساتھ ہم کلام ہے نا، بندہ اللہ کے ساتھ رابطے میں، اسی نماز میں نبی سے بھی کلام ہے، رابطے میں نہیں ہے. اسی نماز میں نبی سے بھی کلام ہے. عرض یہی ہے نبی سے کلام نہیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد، ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں. یہ السلام علیکہ، السلام علیکہ ایھا النبی. بھائی وہ تو قرآن میں جو بقیہ چیزیں ہیں وہ اللہ سے خطاب ہے، وہ مجھے پتہ ہے، لیکن یہ فقرہ نبی سے خطاب ہے. کیوں آپ سب کے سامنے آپ بدیہیات کا انکار کر رہے ہیں؟ میں نہیں کہتا کہ نماز میں سب جگہ نبی سے خطاب ہے، لیکن یہ فقرہ آپ خود کوئی بھی شخص اس کا تو ترجمہ سب کو آتا ہے. آپ ترجمے کا انکار بھی کریں نا، ترجمہ اس کا سب کو آتا ہے. السلام، سلامتی تجھ پر ہو، سلامتی تجھ پر ہو اے نبی. مخاطب نہیں ہے نماز میں. یہ کس سے خطاب ہے؟ السلام علیکم ایھا النبی. مخاطب نہیں ہوتا نماز میں بھائی. کاف، نماز میں بندہ اللہ سے مخاطب ہے. کاف یہ ضمیر غائب ہے یا ضمیر مخاطب؟ کاف ضمیر مخاطب ہے، مخاطب ہے. کاف ضمیر مخاطب ہے. یہ مخاطب کون ہے؟ یہ اللہ مخاطب ہے. سلامتی اللہ پر ہو، اللہ سے مخاطب. سلامتی اللہ پر اللہ کے سامنے پڑھنے تو اللہ سے مخاطب ہے. اوکے بھائی. یہ وہابی پنس گیا، کہہ رہے ہیں الحمدللہ، یہ وہابی پنس گیا ہے شیعوں میں. اب جو ہے نا اب کہہ رہا ہے کہ دن نہیں رات ہے، رات نہیں دن ہے. آپ نے میری بات کا ایک بھی جواب نہیں دیا، پھنس میں گیا ہوں. بڑے مزے کی بات کی آپ نے. اب سن لو آیا جو آپ نے پڑھی ہے. یہ تفسیر ہے آپ کے آگے، تفسیر القرآن العظیم، تفسیر القرآن العظیم ابن کثیر صاحب کی الجزء الخامس. جی جی. یہ ابن کثیر جو ہے یہ خود ابن تیمیہ کا شاگرد ہے اور بہت ہی فاضل آدمی ہے. اس کے بہت سارے تالیفات ہیں. عدنان صاحب ان کو جانتے ہیں. سن 1999 میں کتاب چھپی ہے، ملاحظہ فرمائیے. یہ خود سب سے دنیا کا کٹر وہابی، اس نے کیسے ترجمہ کیا؟ صفحہ نمبر 453. ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. ان الذين تدعون من دون الله بل لو اجتمع جميع ما تعبدون من الاصنام. یہ اس نے بھی تدعون کا ترجمہ کیا تعبدون، کیونکہ عربی زبان میں دعا یدعو جو ہے اس کے دو معنی ہیں عزیزو. ایک معنی عبادت کرنا، ایک معنی پکارنا. تو جو اللہ کے لیے مخصوص ہے وہ عبادت ہے. پکارنا اللہ کے لیے مخصوص نہیں ہے. آپ کسی بھی شخص کو پکار سکتے ہیں. آپ ایک پتھر کو بھی پکار سکتے ہیں. آپ ایک پرندے کو بھی پکار سکتے ہیں، کتے کو بھی پکار سکتے ہیں. آپ کسی دیوار کے ساتھ بھی گفتگو کر سکتے ہیں. کس کو پکاریں گے؟ دیکھو بھائی، اگر آپ ایک گدے کو بھی مدد کے لیے پکار سکتے ہیں، یہ شرک نہیں ہے. آپ کسی کو بھی پکار لیں. پکارنا شرک نہیں ہے، عبادت کرنا شرک ہے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کی؟ یہ آپ کے اگر ابن فوت شدگان کو کیا ہوا؟ آپ خود پکارتے ہیں نا نماز میں، ان کو بھی مدد کے لیے پکاریں گے. دیکھیں میں آپ کی خدمت میں عرض کریں، ایک ہے پکارنا، ایک مدد کے لیے پکارنا. ٹھیک ہے نا؟ سوال یہی کیا تھا کہ جو فوت ہو چکے ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں، ان فوت شدگان سے کیوں مدد مانگتے ہیں؟ ابھی سن لیں، اس کا جواب آ رہا ہے. یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ ایک بات ہے کہ پکارنا، یہ تو آپ ثابت نہیں کر سکے کہ پکارنا شرک ہے. اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ اگر مدد کے لیے پکاریں تو شرک ہے. مدد کے لیے پکارے شرک ہے. دیکھیں پکارنا بذات خود شرک نہیں ہے، کیونکہ آپ خود نماز میں پکارتے ہو السلام علیکم ایھا النبی، اور مسلمان جاتے ہیں ادھر مدینے میں، ادھر سلام کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. اور آپ جو کہہ رہے تھے کہ مردے سنتے نہیں، میں نے بخاری سے دکھا دیا کہ مردے سنتے ہیں، وہ بھی آپ کی بات غلط ثابت ہو گئی نا. مطلق نہیں سنتے ہیں مردے، مطلق نہیں سنتے. یہ اللہ رب العالمین کا قرآن ہے، مطلق نہیں سنتے. دکھاؤ کہ مردے نہیں سنتے. سورہ نمل آیت نمبر 20 اور 21. جی سورہ نمل آیت نمبر 20 اور 21 اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وہ لوگ. اچھا یہاں پہ دو باتیں ہیں میرے عزیز. ایک ہے پکارنا، ایک مدد لینا. ٹھیک ہے، مدد کے لیے پکارنا. یہ ابھی تک ثابت نہیں کر سکتے کہ پکارنا جو ہے یہ حرام ہے. یہ شرک تو دور کی بات ہے. یہ کوئی حدیث پیش کرے، ہم نے سے کہا یہ آیات کے دو مختلف معنی ہو سکتے ہیں نا. ایک معنی یہ ہو سکتا ہے کہ عبادت کرنا، تدعون یدعو، دعا یدعو کا عبادت کرنا. ایک معنی ہے پکارنے کا. ہم نے ان سے کہا، عرض یہ کیا تھا کہ کوئی حدیث دکھائیں، صحابی کا کوئی قول دکھائیں، کسی بھی کا دکھائیں ابن تیمیہ سے پہلے کہ اس نے کہا کہ ما سوى اللہ کو پکارنا حرام ہے. عبادت کرنا بلا شک سب کا اجماع حرام ہے، پکارنا حرام ہے.
ہمارا موضوع دعا چل رہا ہے. اللہ کے نبی حضرت محمد دعا کریم کے صلی دو معنی اللہ میرے علیہ بازی، وسلم آپ حدیث دعا کے دو میں معنی حدیث پیش کرنے لگا ہوں. جی حدیث پیش کرنے لگا ہوں میں. اللہ کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم الدعا والعبادہ، دعا ہی عبادت ہے. اور ہمارا پہلا جو اسلام قبول کرنے کے بعد جو لفظ ہوتا ہے وہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں. دعا جب عبادت ہے تو اللہ کے علاوہ کسی سے دعا کرنی جائز ہی نہیں. یہ تو اللہ کے قرآن کے خلاف ہے، اللہ کے قانون کے آپ کی خلاف غلط ہے. فہمی ہے، یہ آپ کی غلط فہمی ہے. دیکھو بھائی، یہ آپ اس میں مبتلا غلط ہو فہمی گئے آپ دور کریں نا، میں دور کرنے کے لیے ابھی تو آپ سن کے لیں، پاس آیا ہوں. ابھی سن لیں میرے بھائی، ابھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن مجید میں دعا دو معنوں میں استعمال ہوا، احادیث روایات میں بھی دو معنوں میں استعمال ہوا. ایک معنی ہے پکارنا. دیکھیں جب حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میں نے اپنے قوم کو دعا کی ہے توحید کی طرف، نبوت کی طرف، تو میری جو دعوت ہے، میری جو پکارے ہیں، صرف ان کو زیادہ بگایا ہے، زیادہ دور کیا مجھ سے. یہاں پہ مراد عبادت تو نہیں ہے نا، صحیح ہے؟ وہ تو دعوت دے رہے ہیں نا، وہ دعوت کا ہے. کام ہے، ان کو اللہ کی طرف یہاں پہ بلا لفظ رہے بھی ہیں. دعا ہے. ہاں، دعوت ہے. فلم یزدہم دعائی، حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کی عبادت کرتے تھے، ان کو بلا رہے ہیں اللہ کی طرف، بلا رہے تھے. تو دعا کے دو مختلف معنی ہوئے نا. ایک معنی ہے عبادت کے معنوں میں، عبادت کے معنی، ایک معنی پکار کے معنوں میں، ٹھیک ہے نا. جیسے محمد عدنان، ایک محمد عدنان ہے لاہور کا رہنے والا چور ہے، ایک محمد عدنان فرض کریں سیالکوٹ کا ہے، عالم دین ہے. یہ دو مختلف لوگ ہیں. جی. اسی طرح لفظ دعا کو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کس معنوں میں استعمال ہوا ہے، سب ایک جیسا نہیں ہے. مثلا لفظ صلاۃ ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، نبی اللہ صلاۃ کرتا ہے، اللہ نماز بجا لاتا ہے، اللہ نماز نہیں بجا لاتا. وہ صلاۃ اللہ کے جو نماز ہے وہ اور ہے. اللہ کے صلاۃ انزال رحمت ہے. تم بھی صلاۃ کرو، یعنی تم درود پڑھو. صلو علیہ وسلم تسلیما، صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد. تو یہ دیکھنا ہوگا کہ کن معنوں میں استعمال ہوا ہے میرے بھائی، میرے محترم عزیز. آپ فرما رہے آپ ان الذین تدعون، یہ آیات آپ نے سرچ کیا، آپ کو مل گیا. ابن تیمیہ نے بھی سرچ کیا تھا اس زمانے میں، اس کو مل گیا تھا. اس نے سب مسلمانوں کو مشرک بنا دیا. وہ صرف آپ کو پتا ہے کہ صرف شیعہ جو ہیں اولیاء کو نہیں پکارتے، دوسرے مسلمان بھی پکارتے ہیں. آپ کو پتا ہے نا، او بھائی پتا ہے نا آپ کو. اشاعرہ کرتا ہے، ماتریدیہ کرتا ہے. انبیاء تو پکارتے ہی اللہ کو ہے نا، انبیاء تو پکارتے ہی اللہ کو ہیں. اللہ کے علاوہ دوسروں کو بھی پکارتے ہیں، اللہ کے علاوہ دوسروں کو بھی پکارتے ہیں. یہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، جب مشکل میں آ گئے، پریشانی میں آئے، تو کس کو پکارا نا؟ اللہ کو پکارا، اللہ کو پکارا. تو آپ کو کیا فرمایا؟ کہتے لا الہ الا انت انی کنت من الظالمین. لیکن اس کا مطلب یہ اللہ نہیں تیرے ہے علاوہ عبادت کے لائق ہی کوئی نہیں. انت سبحانک، تو پاک ہے. انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی ظالموں میں. اگر حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ اسی وقت اگر کوئی شخص ہوتا جو اس کو نجات دے سکتا تھا اللہ کے علاوہ، تو اس کو اگر پکارتا وہ شرک ہو جاتا، مشرک بنتا. فوت شدگان تو نہیں آ سکتے ادھر، جب بندہ آپ کہاں سے کہہ رہے ہیں؟ تو ان کی مدد کو نہیں آ سکتا تھا. یہی بات آپ مجھے بتائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی معجزہ نہیں کر سکتے. ختم نہیں ہوئی. نہیں، یہ بات دیکھو عزیز، بات ادھر تک ختم نہیں ہوئی. اجازت دیں اللہ رب العالمین سورہ صفات میں پتہ کیا کہا؟ میری چھوٹی سی بات، پھر آپ کی بات سنوں گا میں. اللہ رب العالمین نے سورہ صفات میں یہ فرمایا کہ اگر یونس مجھ کو نہ پکارتا مچھلی کے پیٹ سے، تو یہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک تو مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، دوسرا سمندر کی تہوں کا اندھیرا. اللہ کے علاوہ ادھر کوئی سننے والا تھا؟ اور بھائی اس کا مطلب یہ نہیں ہے ہم مصیبت پریشانی میں اللہ کو پکاریں، ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو کیوں شریک کرتے ہیں؟ جی آپ یہ آپ کی غلط فہمی ہے، یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ اگر یونس علیہ السلام کسی اور کو پکارتے تو وہ مشرک ہو جاتے. یہ آپ کی غلط فہمی ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں مچھلی کے پیٹ میں پڑے رہتے. چلو مان لیا اگر کسی اور کو پکارتے یہ شرک ہوتا ہے، یہ کہاں سے آپ نے نکال دیا؟ یونس علیہ السلام، اگر یونس علیہ السلام کا عقیدہ یہ ہوتا، دیکھو بھائی، اگر یونس مجھے نہ پکارتا تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں پڑا. اور بھائی اگر یونس علیہ السلام کو یہ عقیدہ ہوتا کہ اللہ نے جبرائیل کو ڈیوٹی دیا ہے کہ وہ مجھے مچھلی کے پیٹ سے نکال دے، اور وہ جبرائیل کو پکارتا، فرض کریں اللہ اس کو یہ اگر وہ جبرائیل کو پکارتا تو یہ مشرک بن جاتا. جبرائیل کو پکارنا بھی شرک ہے. جبرائیل کو جب اللہ رب العالمین کی مدد، کب، کہاں لکھا ہے جبرائیل کو پکارنا شرک ہے؟
جب وہ مصیبت میں آ گئے تو اللہ کے حکم کے بغیر ان کو بھی نہیں پکار سکتے. کس نے کہا بھائی دین آپ کا تو نہیں ہے، دین اللہ کا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ آپ ماں سوا دلیل اللہ دیں، کو قرآن و آپ حدیث سے دلیل دیں. میں تو دلیل کے لیے بیٹھا ہوں. آپ نہیں بات آپ تو دین تو نام حجت کا ہے، دلیل کا نام ہے. دلیل نہیں ہے تو بھائی، حجت ہی نہیں. اور بھائی آپ کیا، ہم تو نہیں کہہ رہے کہ بھائی یہ شرک ہے، آپ کا کام ہے اس کو شرک ثابت کرنا. آپ کہہ دو کہ اس کو میں تو قرآن دیکھو، کی آیات پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. آپ نے ایک آیت بھی پیش نہیں کیا کہ اس میں یہ کہا ہو کہ ماں سوا اللہ کو پکارنا شرک ہے. میں کہا دعا تو اللہ کے علاوہ کسی سے جائز نہیں، کیونکہ دعا عبادت ہے. بھائی ہم وہی سرکل میں چاہ رہے ہیں بھائی. لا تو الہ الا آپ اللہ کے علاوہ معبود ہی کوئی نہیں، عبادت کے لائق ہی کوئی نہیں. وہ عبادت ہے، وہ عبادت ہے. آپ پکارنے کی بات کر رہے ہیں بھائی. ابھی میں آپ کو پکارتا ہوں، میں نے آپ کی عبادت کیا؟ میں جس پکارنے کی کہہ رہا ہوں آپ اچھی طرح سمجھ رہے ہیں. دیکھو ابھی میں جو کہہ رہا ہوں دعا کرنی. مسلمان اذان اے میرے پڑھتے اللہ ہیں نا، میرے گناہوں کو بخش او دے. بھائی اے میرے اللہ میں اس مصیبت میں آ گیا ہوں، مجھے اس مصیبت سے نکال دے. ٹھیک، اگر ابھی تو جو یہ لوگ، مطلق پکارنا تو صرف اللہ رب العالمین کو ہے نا. یہ کس کون کہہ رہا ہے یہ؟ اللہ کے نبی نے آپ فرمایا کہ ایک تسمے کی ضرورت پڑ گئی. او بھائی آپ یہ آپ کو کوئی ایک تسمے کی ضرورت پڑ گئی، وہ بھی اللہ سے پکارنا ہے. اس کے اسباب میرا رب پیدا فرمائے گا. وہ خود ایک منٹ مجھے بتائیں. ابھی اتنے مسلمان جو اذان سے پہلے کہتے ہیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، یہ آپ کے پاکستان کے مختلف میناروں سے آواز آتی ہے صبح وہ اذان کے وقت وغیرہ وغیرہ. یہ لوگ یہ تو نبی سے خطاب کرتے ہیں نا، اللہ سے تو خطاب نہیں کرتے نا. نہیں وہ غلط ہے، بالکل غلط ہے، ہم اس کے خلاف ہیں. یہ نہیں ٹھیک ہے، آپ کے متعلق یہ غلط ہے. یہ جب کہتے ہیں یہ نبی کو پکارتے ہیں تو یہ نبی کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، یہ نبی کی عبادت ہے، یہ نبی کی پکار ہے. جتنے بھی درود ہے نا، جتنے بھی درود ہیں یہ اللہ سے دعا ہے. خطاب کس سے ہے؟ اے میرے رب تو رحمت بھیج ان کے اوپر. بھائی اگر آپ انصاف مقابلہ کریں گے نا، مقابلہ کریں گے، سوال کا جواب نہیں دیں گے تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ آپ ایمانداری کے ساتھ میرے سوال کا جواب، یہ پکار، میں نے آپ کے سوال کا جواب دیا ہے کہ جتنے درود ہیں سوال سن لو پھر جواب دے دو. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، یہ ندا کس سے ہے؟ خطاب کس سے ہے؟ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. یہ اللہ سے ہے. نہیں جھوٹ کہہ رہے ہو، اللہ تو رحمت بھیج. نہیں جھوٹ کہہ رہے ہیں، غلط. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا نبی اللہ، یہ خطاب کس سے ہے؟ یہ خطاب اللہ سے یا خطاب نبی سے؟ یہ درود جو آپ پڑھ رہے ہیں نا، یہ جو آپ درود پڑھ رہے ہیں، یہ درود پوری کتب حدیث میں نہیں ہے. بس ٹھیک ہے، بس اللہم صلی علی بس ٹھیک ہے بھائی. مقابرہ، اے میرے اللہ تو رحمت بھیج. جب دیکھیں بھائی صاحب، جب مقابرہ چھوڑ دیں گے ادھر آئیں. جب آپ میرے آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہتے ہو کہ یہ خطاب اللہ سے، ادھر بھائی پڑھتے ہیں نا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ پوری کتب حدیث میں کہیں ہے ہی نہیں. یہ خود ساختہ الفاظ ہیں. یہ جو مجھے کام ہی نہیں حدیث میں ہے یا نہیں، یہ خطاب کس سے ہے؟ یہ کسی سے بھی نہیں ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، درود السلام علیکم یا رسول اللہ پر اللہ سے. یہ کسی سے خطاب نہیں ہے، پیغمبر سے خطاب نہیں ہے. آپ میری بات سن رہے ہیں؟ جب یہ پڑھتے ہیں نا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اس میں اللہ سے خطاب کدھر ہے؟ یہ تو الفاظ خود ساختہ ہے. اور کس سے خطاب ہے؟ مجھے بتاؤ کس سے خطاب ہے؟ وہ خطاب وہ کس سے خطاب ہے؟ اس کے جملے ہیں یا نہیں؟ یہ جملے کے معنی ہیں یا نہیں ہیں؟ الصلاۃ والسلام بھائی اس کے معنی ہے نا کہ درود و سلام اور رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس کی طرف سے؟ یہ تو ہے ہی نہیں. یہ ہے اللہ کے نبی نے جو درود ہم کو سکھائے ہیں، اس میں ملیں گے آپ کو. اللہم صلی علی محمد. او بھائی میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں، نہیں پوچھ رہا ہوں کہ یہ کتاب حدیث میں ہے یا نہیں ہے. یہ خطاب، یہ فرض کریں یہ شعر ہے یا یہ کوئی دعا نہیں، کچھ بھی، یہ ایک شعر ہے. یہ خطاب کس سے ہے؟ یہ اللہ سے. السلام علیکم یا رسول اللہ، یہ خطاب اللہ سے. جتنے بھی درود ہیں، جتنے بھی درود ہیں وہ سارے کے سارے اللہ سے خطاب ہیں. آپ اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھ لو اور پھر یہ جان لو کہ آپ کے ساتھ بات کرنا کیوں ایک عذاب ہے. جب میں آپ سے ان سے 10 مرتبہ پوچھ چکا ہوں عزیزو، دیکھو کہ یہ خطاب کس سے ہے؟ السلام علیکم یا رسول اللہ، یہ خطاب کہتا ہے، یہ خطاب اللہ سے. سلامتی کس نے بھیجنی ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. اوکے بھائی صاحب، خدا حافظ. ٹھیک ہے، آپ بھائی جب آپ جو ہے نا، آپ سے بات کرنا عذاب ہے. جب آپ اتنے آپ میں امانت نہیں ہے کہ آپ اتنا مقابرہ کر رہے ہیں کہ السلام علیکم یا رسول اللہ، کہتے ہیں یہ خطاب اللہ سے ہے. کیونکہ اللہ سلام، یہ خطاب میں کس کو پکار رہا ہوں؟ السلام علیکم یا رسول اللہ، یہ کہتا ہے یہ خطاب اللہ سے ہے. میں اللہ کو پکار رہا ہوں السلام علیکم یا رسول اللہ. اللہ کے ناموں میں سے یا رسول اللہ بھی ایک نام ہے. ٹھیک ہے بھائی. رسول کریم پر سلامتی کس نے بھیجنی ہے؟ اللہ رب العالمین نے بھیجنی. اپنے کسی با انصاف آدمی کو بھیجے نا
جس سے بات کرنا ممکن ہو ہمارے لیے. تھینک یو سر, خدا حافظ. جب انصاف ہی نہیں ہے اتنا, میں نہیں کہہ رہا کہ اللہ سلامتی بھیجے گا, میں خطاب کس سے ہے؟ جو شخص یہ خطاب کر رہا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ, کیا وہ واقعا پیغمبر کی عبادت کر رہا ہے یا صرف پیغمبر کو دعا دے رہا ہے؟ یا وہ صرف پیغمبر سے خطاب کر رہا ہے؟ پیغمبر کو پکارنا یہ جو کر رہا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ, وہ سب پیغمبر کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں جہاں بھی پکارتے ہیں وہ ان کی عبادت ہے. محمد عدنان صاحب, جب انصاف آ جائے نا, مجھ سے جو سوال کرو گے میں ایمانداری کے ساتھ جواب دوں گا. میں آپ کی طرح اس طرح سامنے والے سے, یہ ہمارے عقول کے ساتھ, ہمارے ضمائر کے ساتھ اور اتنے لوگ دیکھنے والوں کے ساتھ, ان کے ساتھ یہ نہایت ہی گستاخی بے ادبی ہے کہ آپ اس طرح سے ہمارے ساتھ بات کرتے ہیں. آپ سے پہلے 2-3 ہفتے پہلے خلیل صاحب کے ساتھ, مولوی خلیل صاحب کے ساتھ جو اٹک کے ہیں اسی موضوع پہ, بہت وہ آپ سے زیادہ با انصاف تھے اور ان کا علم بھی بہت زیادہ تھا آپ سے. انہوں نے بہت سارے آیات کی دلالت کی, ان سے واضح طور پہ بات ہوئی ہماری. یہ موضوع جو آپ چڑھ رہے ہیں نا, اس موضوع پہ ہمارے شاید سینکڑوں مناظرات ہوئے ہیں مختلف زبانوں میں, فارسی میں, عربی میں, اور اردو میں تو بہت کم ہوئے ہیں لیکن اردو میں بھی ہوئے ہیں. تو یہ ہمارے لیے بہت آسان موضوع ہے. لیکن اگر سامنے والا شخص ہمارے جو اتنا بے انصاف ہے کہ وہ مقابلہ کرتا ہے تو اس سے گفتگو کرنا پسند نہیں ہمیں. اوکے, معذرت کے ساتھ میرے بھائی, آپ اپنے مدرسے کے اپنے ادارے کے کسی ایسے شخص کو بھیج دیں جس سے بات کرنا ہمارے لیے باعث عذاب نہ ہو.